جی ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نور سحر ساری ٹرانسمیشن لے کر، اور اب ہمارا روشن پاکستان تقریری مقابلہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور حسن یہاں آ چکے ہیں۔ السلام علیکم حسن۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بڑا ہی زبردست ہے، کیونکہ خواتین سے متعلق ہے، تو مجھے تو بہت پسند آیا۔ عورت ہے مگر صورت کوثار کھڑی ہے، اور یہاں پر زینب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زینب سے میں کہوں گی کہ وہ اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ صدر علی وقار، کہنے کو تو عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ عورت پر جب بھی کڑا وقت آیا، عورت نے اپنے حوصلے، عزم اور بہادری کی وہ مثالیں پیدا کی ہیں جن کی تنظیم ملنا مشکل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تکمیل سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی تکمیل کے لیے حضرت حوا کو خلق فرمانے سے لے کر تاریخ کے افق پر مختلف ساز خواتین کے تذکرے ملتے ہیں۔ جہاں ایک مرد کامیاب ہے تو اس کے پیچھے ایک عورت کا کردار نظر آتا ہے۔ صدر علی وقار، تاریخ کے اوصاف میں کبھی عورت کو حضرت حاجرہ کی شکل میں صدر علی وقار، تاریخ کے صفات میں کبھی عورت حضرت حاجرہ کی شکل میں خدا کی امید، خدا کی تکمیل کے خاطر صدر علی وقار، تاریخ کے صفات میں کبھی عورت حضرت حاجرہ کی صورت میں تاریخ اللہ کے حکم کی تکمیل کے خاطر تکمیل کے خاطر آب و ہوا کی۔ کیا بھول گئی آپ تقریر؟ دوبارہ ایک دفعہ پڑھیے، دوبارہ پڑھیے۔ السلام علیکم۔ نہیں شروع سے نہیں، جہاں سے آپ ٹوٹ گئی ہیں نا، جہاں سے آپ کو بھول گیا وہاں سے دوبارہ شروع کیجیے۔ صدر علی وقار، کہنے کو تو عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ عورت پر جب بھی کڑا وقت آیا، عورت نے اپنے حوصلے، عزم اور بہادری کی وہ مثالیں پیدا کی ہیں جن کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تکمیل کے لیے حضرت حوا کو خلق فرما کر تاریخ کے افق پر مختلف ساز خواتین کے تذکرے ملتے ہیں۔ جہاں ایک مرد کامیاب ہے تو اس کے پیچھے ایک عورت کا کردار نظر آتا ہے۔ صدر علی وقار، تاریخ کے صفات میں کبھی یہ عورت حضرت حاجرہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے خاطر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے خاطر نہیں بیٹا، اب یہاں پر آپ کا ٹائم اب ہو چکا ہے۔ دوسری پارٹیسپینٹ سیدہ علیشہ کو میں کہوں گی کہ وہاں تقریر اپنی مائک اپنے پاس پلیس کیجئے بیٹا۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت ہے مگر صورت کوثار کھڑی ہے، ایک سچ کے تحفظ کے لیے سب سے لڑی ہے، ایک سچ کے تحفظ کے لیے سب سے لڑی ہے۔ اس سے اس کا اناج چھین لیا گیا، یہاں تک کھانے کو محض درختوں کے پتے ہی رہ گئے۔ ابھی قبیلے والوں کے حوصلے پست ہونے ہی لگے تھے کہ ایک خاتون اٹھتی ہے، اپنے خاوند آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھاتی ہیں۔ جناب والا یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہے عورت ہے مگر صورت کوثار کھڑی ہے۔ جناب والا، مجھے اتنا ہی نہیں، مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آتا ہے جب زینب نے اپنے بھائی بھتیجوں کی لاشیں دیکھے۔ اس نے کربلا کی سرزمین پر کہیں سکینہ کے گرد آلو گیسوں دیکھے تو کہیں سجاد کے خون رنگ آنسو دیکھے۔ اس نے کربلا کی سرزمین پر اون محمد کو تڑپتا دیکھا تو کہیں قاسم کو ٹکڑوں میں بٹتا دیکھا، تو کہیں خاک پر اکبر ایریا رگڑتا ہے، تو کہیں خاک پر اکبر ایریا رگڑتا ہے۔ مگر عورت اور مہر نبوت کی وارث زینب اپنے ماتھے کے درندے صفحے پر مہر بغاوت ثبت کیے شام کو دربار میں صورت الکوثار کھڑی ہوئی۔ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، حیدر کی خط و خال کی تسکین ہے زینب، حیدر کی خط و خال کی تسکین ہے زینب، حیدر کی خط و خال کی تسکین ہے زینب۔ شبیر اگر قرآن ہے تو تفسیر ہے زینب، تدہیر میں زہرا تو تیور میں علی ہے۔ اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے، بیٹے جو محمد ہے تو بیٹی بھی علی ہے۔ شام کے دربار میں مثل حیدر یہ لڑی ہے، عورت ہے مگر صورت کوثار یہ کھڑی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی حسن، آج تو بڑا مختصر مقابلہ تھا، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ میں سوچ رہا ہوں میں کیا کہوں۔ ہاں بالکل، میں بھی سوچ رہی ہوں۔
کیونکہ زینب کو ہم نے کافی موقع دیا ہے, جتنا ایک آر کے ایس پروڈکشن کی اندر گنجائش موجود تھی اس سے زیادہ ہی تقریباً زینب کو موقع دیا ابھی تک کے سارے مقابلوں میں کسی کو بھی اتنا جی بالکل. بس زینب گھبراہٹ کا شکار ہے, ان کے اندر ایک اچھا مقرر ہے, مجھے بھی ان کو تھوڑی سی تمرین کی ضرورت ہے, گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. دوسری بات ہے علیشہ, تو ماشاءاللہ مجھے اچھی لگی آپ کی تقریر. ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنی تقریر کو خود آن ایئر بیٹھ کے سنتے ہیں تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. یہ میری پرانی تقریر کے کچھ پیراگرافس ہیں جو کہ زینب نے استعمال کیے ہیں. زینب کی تقریر بھی بہت اچھی تھی, لیکن ہمارے دونوں ہی مقررین 18 نمبر لینے سے جو ہمارے میکس ہیں وہ نہیں لے پائے ہیں, تو ہم دونوں میں سے کسی کو بھی کوالیفائی نہیں کر رہے ہیں. اس کے مطلب جو پریویس کوئی اچھا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے. تو آپ کے لیے یہی دونوں کے لیے بیٹا کہ جم کے محنت کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کنفیوز کیوں ہے حسن بھائی, میں یہ بتاؤں گا کہ بچے نا مانیٹر پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو وہ پھر بھول جاتے ہیں, کیونکہ مانیٹر تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے نا, تو آپ جب وہاں دیکھ رہے ہوتے تو کنفیوژن وہاں چھوڑ دیں, کوئی بھی نہیں ہے. آپ ججز کو دیکھیں, آپ کیمرے کو دیکھیں, گھر جا کے پھر اپنی ریپیٹ میں دیکھیے گا. تو چیزیں آپ کو میں دونوں کو کنٹینیو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جب ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو اسکرین پر, تو تب یہ ہو رہا ہے. ایسے ہوتا ہے, کیمرے کی جانب آپ لوگوں نے نہیں دیکھنا, کیمرہ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور زینب آپ جب تقریر کر رہی تھی نا, اور علیشہ آپ بھی, تو دونوں کا روسٹم کا یوز کرنے کا طریقہ مناسب نہیں تھا جس طرح سے اسپیکر. زینب کا تو پھر بھی بہتر تھا, لیکن علیشہ کا ڈسٹینس بہت زیادہ تھا روسٹم سے, تو اتنا زیادہ ڈسٹینس روسٹم سے نہیں رکھتے. اپنے دونوں ہاتھ جو ہے نا روسٹم پہ رکھتے ہیں, اور جب ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دوسرا روسٹم پہ ہوتا ہے, جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ ہاتھ روسٹم پہ ہوتا ہے. روسٹم ڈفرینٹ ٹائپ کے روسٹم ہوتے ہیں, تو ان کو یوز کرنے کے ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں. تو ابھی تو اس طرح کا ہے, تو اس سے آپ کو اپنی کنیکٹیوٹی بنا کے رکھنی ہوتی ہے. آپ بہت زیادہ ڈسٹینس سے کھڑے. آج ایکسپیرینس ہو گیا آپ دونوں کو ہی کہ اب جب آپ اس کے بعد کسی نیکسٹ کمپٹیشن میں جائیں گی تو یقیناً ان باتوں کا آپ خیال رکھیں گے. اور آج کی تربیتی کلاس تھی, یہ آخری بات نہیں تھی نا, آگے بڑھنا ہے اور ہمت رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے جو ہے وہ جو شعر پڑھا ہے نا, اس شعر کے اندر بھی بہت زیادہ تلفظات کی غلطیاں تھیں. وہ در حقیقت شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب, حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب, شبیر اگر قرآن ہے تفسیر ہے زینب, یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے, تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے, اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے, بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے, بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جی اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ میں فائزہ سے آج ریکویسٹ کروں گا کہ فائزہ ہمیں کلام سنائیں. اور فائزہ کیونکہ کچھ لوگ منتظر ہیں, کان میں بھی آواز آتی ہے, کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے, تو آج دیکھتے ہیں کہ فائزہ ان کی ریکویسٹ پوری کرتی ہیں یا نہیں. اوور ٹو یو فائزہ. یہ فرمائش مجھ سے کی جا رہی ہے, میں کوشش کروں گی آج میں اس کو پورا کر سکوں. لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا, میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار پرستار ہوں مولا, میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا, میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا, میں بندہ عاصی ہوں.
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और हसन भाई ये कहते हैं ना कि को होस्ट अगर आपकी नातख्वां हो तो आपकी कहते हैं कि वो फरमाइशें पूरी होती चली जाती हैं। तो फायजा मैंने भी एक फरमाइश की है आपसे, उसको आपने याद रखना है कि अगले दफ़ा आपने वो पढ़नी है, क्योंकि कान में बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी पीसीआर से मुझे। तो ये कलाम मुझे खुद भी बहुत पसंद है और ये कलाम पढ़ते हुए ना कुछ कैफियत बहुत अजीब हो जाती है कि यानी अल्लाह की रहमत पे तो हम सबको यकीन है, बेशक हम गुनाहगार भी हैं, खताकार हैं, स्याकार हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से रहमत तलब कर रहे हैं, अल्लाह उसके आगे झोली फैला रहे हैं तो रहमत मांग रहे हैं। और अल्लाह तो कहता है कि मेरे गुस्से पे मेरी रहमत गालिब है। तो बस यही एक उम्मीद है कि जो हमारी नैया पार लगा देगी, वरना हमारे अमाल कतई इस काबिल नहीं है कि हम अल्लाह के सामने और अल्लाह के नबी के सामने, अपने नबी के सामने मुँह दिखा सकें। और इसी के साथ साथ बस यही फ़ायदा होता है कि वो इतनी मोहब्बत करता है कि इतना गुनाहगार होने के बावजूद वो हमें जो है वो मक्के और मदीने की जो है वो ज़ियारत करवाता है। और जब आप हजर अस्वद चूमते हैं तो यकीन करें कि ये मैं अपनी अहवाल बता रहा हूँ कि उस वक्त ना बॉडी में से जान निकल जाती है। तो आपको अल्लाह ताला हर एक को दोबारा मैं कहूँगा कि हाज़िरी नसीब करे। इसी के साथ एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।